ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا نام عائشہ مبشرہ انعامدار ہے اور ہم فرسٹ کا مورل لیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے غذا، پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دینی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، دیکھو، اور دین کو سیکھنا ہے۔ دیکھو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیے کہ ضرورت کے بقدر علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دیکھو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے ہر دور کے اندر دین کی محنت کی گئی ہے۔ علماء نے ان کے دین کی محنت میں بے مثال قربانیاں بھی ادا کی۔ انہوں نے اپنا تن من دھن بھی اس کو دین کو پھیلانے کے اندر لگا دیا۔ تو ہماری دعا ہے کہ فجزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کیونکہ انہی کی محنتوں کو انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین ہمارے پاس صحیح شکل و صورت میں موجود ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دین کو سیکھنا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے، اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین بٹھانا ہے اور دوسروں کا بھی اللہ کی ذات پہ یقین بنانا ہے۔ تو آئیے، آج ہمارا پہلا سبق اسی عنوان سے ہے۔ پہلے سبق کا نام ہے ہمارا اللہ ہی سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کتاب کے اندر کہ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے نا۔ انسان کے دماغ کے اندر سوال آتا ہے کہ میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، تو مجھے پیدا کس نے کیا؟ تو ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمارے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو کس نے پیدا کیا ہے نا۔ جب انسان اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے قریب میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اور یہ جو میرے ماں باپ دکھائی دے رہے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہاں پر ہمیں یہ یقین بٹھانا ہے کہ ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور بھائی بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ہمارے گھر والوں کو کس نے پیدا کیا؟ جب انسان اپنے آپ سے، اپنی ذات سے ہٹ کر اور اپنے ماں باپ سے ہٹ کر سوچتا ہے تو پھر کس کی طرف آتا ہے؟ گھر والوں کی طرف۔ گھر کے اندر جتنے افراد رہ رہے ہیں تو ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں پر ہم کو کیا یقین بٹھانا ہے بچوں؟ کہ ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیے، ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ نے پیدا کیے اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیے۔ پوری دنیا کے لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اب ہم جب ہمارے گھر سے باہر آتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ جو دنیا ہمارے کو دکھائی دے رہی ہے، دنیا میں تمام انسان دکھائی دے، کافر دکھائی دے رہے ہیں، مسلم دکھائی دے رہے ہیں، یہودی دکھائی دے رہے ہیں، تو ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ ساری دنیا کے لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہاں پر ہم کو کیا یقین بٹھانا ہے کہ ساری دنیا کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ہم سے پہلے والوں کو کس نے پیدا کیا ہے نا۔ اب انسان دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اب اس کے دماغ میں یہ سوال آ رہا کہ اب ہمارے سے پہلے جو لوگ آئے تھے دنیا کے اندر، اب وہ انتقال فرما گئے تو ان کو کس نے پیدا کیا ہوگا ہے نا۔ جو انتقال فرما گئے تو ان کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ فرشتوں اور نبیوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم فرشتوں کو جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ نبی وہ بندے جو اللہ کا پیغام دنیا والوں تک کے پہنچاتے ہیں، خبر دینے والا۔ نبی کی میننگ ہوتے ہے خبر دینے والا۔ دنیا کے لوگوں تک اللہ کے احکامات جو پہنچاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبیوں کو کس نے پیدا کیا؟ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ فرشتے مانا نورانی مخلوق، تو فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ یہ یقین ہم کو بٹھانا ہے۔ زمین اور آسمان اور ستارے کس نے بنائے؟ جب انسان زمین کو دیکھتا ہے تو دماغ میں خیال آتا نا کہ زمین کو کس نے بنایا ہوگا، آسمان کو کس نے بنایا
بنایا ہوگا، ستاروں کو کس نے بنایا ہوگا، چاند کو کس نے بنایا ہوگا، تو زمین، ستارے، آسمان، چاند، ان سب کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ سمندر اور پہاڑ کس نے بنائے؟ دیکھو آپ جاتے ہوں گے کہیں سیر کے لیے تو آپ کو وہاں پر سمندر دکھائی دیتا ہے تو اور پہاڑ دکھائی دیتے، درخت دکھائی دیتے، تو ان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تم سب کہو تنہا اللہ نے، ہے نا، کہ ہمارے ماں باپ کو، ہم کو، ساری دنیا کے لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، زمین و آسمان کو، پہاڑ و دریا کو، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ غلہ، پھل پھول کون اگاتا ہے؟ جو ہم اناج کھاتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، اسی طریقے سے سبزی کھاتے ہیں، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ جب آپ کھیت میں جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو فصل دکھائی دیتی ہے، چنا دکھائی دیتا ہے، بھٹے دکھائی دیتے ہیں، گیہوں کی فصل دکھائی دیتی ہے، تو یہ کون اگا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگا رہے ہیں۔ زندگی اور موت کا کون مالک ہے نا، کہ انسان زندہ ہے تو زندگی کون دے رہا، اور کچھ وقت کے بعد انسان مر جا رہا ہے تو یہ موت کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ دے رہے۔ کون دے رہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے۔ زندگی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور موت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد سب کو کون زندہ کرے گا؟ تمام مخلوقات کا حساب کون لے گا، ہے نا، کہ دیکھو انسان کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ ایک وقت ہم کو موت آ جائیں گی، اور موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کے تمام انسانوں کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ تو کون زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ تمام مخلوقات کا حساب کون کرے گا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک سے حساب کریں گے، حساب لیں گے۔ بتاؤ تم نے نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، بتاؤ تم نے روزہ رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، بتاؤ تم نے کسی کا حق تو نہیں مارے تھے۔ یہ سارے حسابات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لیں گے۔ کون لیں گے؟ اللہ تعالیٰ لیں گے۔ اور یہ ساری چیزوں کو اکیلی ذات اللہ تعالیٰ کر رہی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب آپ کے دماغ میں کوشچن آ رہا نا کہ دیکھو تمام انسان مر جائیں گے، چرند پرند کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں، غذا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی موت آ جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئیں گی۔ نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی رشتہ دار ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیوی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے۔ اس سے ہم سب کو کیا پتہ چل رہا کہ ہر چیز کو کرنے والی ذات تنہا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی رہی تو ہی ہر کام ہوتا ہے۔ تو اس پر ہمارا یقین بٹھانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔